کتنے لوگ تیار ہیں کہ آج فادرز ڈے کے کلام میں سے خدا آپ کے ساتھ کلام کرنے والا ہے؟ اپنا ہاتھ اٹھائیں، بتائیں کہ آپ تیار ہیں کہ آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں ویلکم کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیں میرے عزیزوں، میرے ساتھ دیکھیں مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15واں باب اور 11ویں آیت سے باب کے آخر تک، تو نہیں تقریباً میں 25 تک پڑھنا چاہوں گا۔ اور ہم اس پورے پیسج کی جو بات ہے، جو اس کا عنوان ہے، بچپن سے ہی واقف ہے، سنڈے سکول سے ہی ہم اس کو سنتے آئے ہیں، مصرف بیٹے کی کہانی، The Return of the Prodigal Son۔ اور اس حوالے سے ہم اس کو آج جانیں گے کہ کیا پیغام ہے اس پیسج کے اندر، کہ کیسے ہم اپنے آسمانی باپ کو فادرز ڈے پر سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو تمثیل شاہ خرچ بیٹے کے تعلق سے ہے یا اڑاؤ بیٹے کے تعلق سے ہے، ہم اس کو جانیں گے۔ تو آئیں میرے عزیزوں، میرے ساتھ دیکھیں مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15واں باب اور 11ویں آیت سے۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ بھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور بوسے لیے۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا جامہ جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو، تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی منانے لگے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس کے اس وقت میں جب یہ تمثیل خداوند یسوع مسیح نے فرمائی، تو کوئی اپنے باپ کے زندہ ہوتے اپنی جائیداد کا حصہ کوئی بیٹا نہیں مانگتا تھا۔ پہلی بات تو اس میں یہ تھی کہ اس بیٹے نے
اگر باپ کے زندہ ہوتے ہی آپ اس سے جائیداد مانگتے تو اس کا مطلب یہ گنا جاتا تھا کہ اس نے اپنے باپ کو جیتے جی ہی مار دیا۔ آج 2000 سال بعد بھی ہمارے کلچر میں بھی، پاکستان میں بھی یہی ہے کہ اگر باپ زندہ ہے تو بیٹا جائیداد کا تقاضا نہیں کرتا، اور اس بیٹے کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اگر اس کو آج کے دور میں الیبوریٹ کریں تو کیا ہوگا کہ بیٹا اپنے شرارتی دوستوں کے ساتھ ان کے اکسانے پر اپنے باپ سے جائیداد کا حصہ مانگتا ہے، اور وہ جائیداد کا حصہ لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے باپ کو، گھر کو، ماں کو خدا حافظ کہہ دیتا ہے۔ اگر ہم اس بات پر میڈیٹیٹ کریں اور غور کریں کہ اس کا باپ اتنا بڑا سردار کہہ لے کہ اس کا بڑا سا ایک مینشن ہے، حویلی ہے، اور اس وقت کا پورا گاؤں جو نعمتیں برکتیں اس کے باپ کے پاس تھی وہ ان پر رشک کیا کرتے ہوں گے، اور بیٹا جب اپنے باپ کو یہ کہتا ہے کہ میری جائیداد جو بنتی ہے مجھے دے دے، تو اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور وہ باپ جس کا روب دبدبا اس گھر میں، اور نوکر انتظار کرتے ہوں گے کہ کب ان کا مالک ان کی طرف دیکھ کر اشارہ ہی کرے تو وہ بھاگ کر اس کو پانی پلائیں، اس کا کوئی چھوٹا سا کام کر دیں، اور اس کی حویلی میں بہت سارے نوکر ترستے ہوں گے کہ آج میری باری آئے، مجھے بلایا جائے تو میں اپنے سردار کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیکن عزیزو دیکھیں کہ وہ شخص، وہ چھوٹا بیٹا جو اپنے باپ کو جیتے جی مار کر جائیداد کا مطالبہ کرتا ہے، اب یہاں پر امیجن کریں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جب اس کے حصے کی اشرفیوں سے مل گئی ہوں گی تو وہ اپنے باپ کا ہی دیا ہوا گھوڑا لے کر اس پہ بیٹھا ہوگا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، آج کا اگر دور ہوتا تو شاید وہ سیلفی بنا کر جاتا، اور پیچھے باپ اور ماں رو رہے ہوتے۔ لیکن وہ سردار باپ جب اپنے بیٹے کو جائیداد کا حصہ دیتا ہے تو تصور کریں کہ وہ کھلی میدان والی حویلی، اور وہ بیٹا گھوڑے پر جا رہا ہے اپنے باپ کو چھوڑ کر، اور وہ جاتے جاتے گھوڑے کے جو ٹاپو ہیں اس کے پاؤں جب اس زمین پر زور سے بھاگتے ہوئے پڑتے ہوں گے تو وہ اس حویلی کا دھواں، دھول، مٹی اڑتی ہوگی، اور باپ سوچتا ہوگا کہ یہ میرا بیٹا جس کو جنم دیا، پالا پوسا، اس کی خوشیاں دیکھی، غم نہ نزدیک آنے دیا، اور آج یہ ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ آسمانی باپ کا وہ رشتہ ہے جو آپ اور میں روحانی طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آمین۔ یہ ایک روحانی تصویر کشی ہے کہ کیسے اس کو ڈراماٹائز کیا جا رہا ہے کہ اس پیسج کا ایکچوئل ایک یہ بھی مطلب ہے کہ آپ اس کو صرف پروڈیگل سن کی طرح نہ سمجھیں، اس کو ایک اچھے باپ کی تمثیل بھی دیکھیں۔ اور جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ
کلام میں لکھا ہے کہ دور ملک میں چلا جاتا ہے اور جب اپنا سب کچھ ختم کر بیٹھتا ہے. دوسری انجیل میں لکھا ہے کہ اپنا مال اسباب کسبیوں میں اڑا دیتا ہے, یعنی عیاشیاں کر کے وہ سارا حصہ جو جائیداد کا لے کر آتا ہے وہ ان عیاشیوں میں ختم کر دیتا ہے. اور ہمارے آج کے دور میں ہم اچھی طرح واقف ہیں, ہم کچھ موویز دیکھتے ہوں گے, کچھ ڈراماز دیکھتے ہوں گے کہ جو اس طرح کا کام کر لیتے ہیں ان کے دوست تو وقتی طور پر بہت سارے ہو جاتے ہیں. وہ آپ کا پیسہ دیکھتے ہیں, آپ کا مال, آپ کی پراپرٹی کے یار اس کے پاس تو بہت زیادہ مال ہے, تو پھر آپ کے دوست بن جاتے ہیں بہت سارے لوگ. اور اسی لیے تو ہم یہ کہاوت بھی سنتے ہیں کہ دنیا مطلب دیو یار. یہ دنیا مطلب کی ہے. جب تک اس کے پاس پیسہ تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جب اس کے پاس پیسہ تھا وہ جوا کھیل رہا تھا, وہ عیاشیاں کروا رہا تھا اپنے دوستوں کو, اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. ادھر سے کوئی دوست آیا اور یار اتنے پیسے پکڑاؤ مجھے, وہ اپنی عیاشی کر رہا ہے, یار یہ میں جو تُو نے پہلے پکڑائے تھے وہ تو میں ہار گیا ہوں, اب یہ اور دو مجھے. اور جب بالکل بیچارہ کنگال ہو گیا, خالی ہو گیا, پھر اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھی دوست نہیں تھا, ایک بھی دوست نہیں تھا. پھر اس کو باپ کا گھر یاد آتا ہے. آمین. جب وہ بھوکا مرنا شروع ہوتا ہے نا تو پھر اس کو باپ کی یاد آتی ہے. اور ایک میں نے پینٹنگ دیکھی کہ جب یہ پروڈیگل سن کی پیرابل جب بائبل میں بیان کی گئی ہے تو ایک آرٹسٹ نے بڑی خوبصورت 15ویں صدی کی وہ پینٹنگ ہے, اس کے اندر اس نے صرف باپ کی تصویر نہیں بنائی, اس نے ماں کو بھی دکھایا کہ ماں رو رہی ہے. آج اس کلام کے وسیلہ سے خدا نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے بات کرنا چاہ رہا ہے کہ کس طرح آپ کسی چیز کے لالچ میں آ کر اپنے ماں اور باپ کو چھوڑ جاتے ہیں. اور یہ تمثیل میں ان بیٹیوں کے لیے بھی میچ کرنا چاہوں گا جو شاید یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے حسن میں بڑی امیر ہیں, آمین, اور کسی فریب میں آ کر اپنے گھر کو اور مذہب کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں, اور پھر بعد میں چرچ کو پتہ چلتا ہے, پھر وہ جو ظلم برداشت کرتی ہیں وہ اپنے گھر میں واپس آنا چاہتی ہیں. اور آج کے کلام کے وسیلہ سے یہ مت سوچے کہ یہ تمثیل صرف بیٹوں کے لیے ہے, یہ اتنی ضروری بیٹیوں کے لیے بھی ہے جتنی کہ یہ نوجوان بیٹوں کے لیے بھی ہے. اور اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ جو یوتھ کا جو مائنڈ ہوتا ہے اس کو سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. You watch every step of your way, کہ آپ نے قدموں کو کیا کرنا ہے, پھونک پھونک کر رکھنا ہے. اور جب یہ اپنے مال سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو خیال آتا ہے. یہ وہاں کسی ذمہ دار سے ملتا ہے جس کی زمینیں بھی تھی اور اس کا فارم بھی تھا جانوروں کا. یہاں پہ واضح لکھا ہے کہ وہ فارم سوروں کا تھا, تو وہ اس کو وہاں پر ملازمت دے دیتا ہے. یہودی مذہب کے اندر سور جو جانور ہے اس کو بہت گھٹیا ترین سمجھا جاتا ہے, مذہب سے باہر گردانا جاتا ہے. اور وہ تمثیل میں ایسی چیز بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی مطلب بے عزتی کی اس انتہا پر گر جاتا ہے. اس کو نوکری بھی ملتی ہے تو سوروں کو کھانا کھلانے کی ملتی ہے, اور وہ اپنے دل میں
سوچتا ہے کہ اچھا یار کاش یہ میرا مالک یہی کہہ دے کہ تو یہ پھلیاں ہی کھا لیا کر، اور وہ اپنے ان حالات میں کھو جاتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس کا باپ فرماتا ہے کہ یہ مردہ تھا۔ The moment he took his part of property, he was spiritually dead. روحانی طور پر وہ اسی وقت مر گیا جب اس نے اپنی جائیداد کا حصہ لیا۔ اور باپ جو تھا، اس کے بارے میں ایک اور یہ بھی بات ہے کہ مصرف بیٹے کی واپسی کی یہ جو تمثیل ہے، لکھا ہے مختلف کتابوں میں بھی، خدا کے خدام نے جو اس کی تفسیریں بیان کی ہیں، کہ وہ باپ جو تھا، جو سردار تھا، وہ ہر روز اپنی حویلی کی چھت پر چڑھ کر اس راستہ کو تکتا تھا کہ کب میرا بیٹا ادھر سے واپس آئے گا۔ ہاللیلویا، آمین۔ Today we are going through the essence of Father's love. آج ہم خدا کے کلام میں سے باپ کے پیار کو سیکھ رہے ہیں۔ And this is what we are supposed to celebrate on Father's Day. کہ ایک باپ کا پیار کیا ہی پیار ہوتا ہے۔ آمین۔ میں بھی ایک باپ ہوں، لیکن میں ماں کے پیار کو کم نہیں کر رہا۔ ماں کا پیار باپ سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ ماؤں کے لیے تالیاں بجا سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ I lost my father. میرے والد صاحب کی ڈیتھ جب وہ خدا میں سوئے 2015 میں۔ It is very much hard کہ اگر میں کچھ ایسی چیزیں شیئر کروں ماں اور باپ کی محبت کے تعلق سے، frankly speaking آپ بھی رونا شروع کر دیں گے اور میں بھی رونا شروع کر دیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے پیار میں خوشی سے اگر رونا بھی آئے تو ضرور روئیں۔ ہاللیلویا، آمین آمین۔ تو وہ چھوٹا جو بچہ حصہ لے کر جاتا ہے، ہم اس پر واپس آتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے اندر مر رہا ہوتا ہے۔ زندہ تو ہوتا ہے لیکن نام کا زندہ ہوتا ہے، سانسیں تو لے رہا ہوتا ہے لیکن اتنی گرم سانسیں ہوتی ہیں کہ اس کا بدن اندر اور باہر سے جل رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ میں اتنا شرمندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو، آپ کو تو یہ تو تجربہ کافی لوگوں کو ہوتا ہے، سنا بھی ہوگا کہ جب کسی کا آخر وقت آتا ہے تو اس کے جو ماضی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے سامنے سے گزرنا شروع ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کو، میرا ایمان ہے جب میں اس پہ میڈیٹیٹ کرتا ہوں، جب اس پر غور و غوض کر رہا ہوتا ہوں دعا میں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ لڑکا بیٹا سوچ رہا ہوگا کہ یار کتنی اچھی زندگی تھی۔ سوتے ہوئے کو باپ جگا رہا ہوتا تھا اور ماں بتا رہی ہوتی تھی کہ دیسی گھی والا پراٹھا کھانا ہے کہ کون سا کھانا۔ ہاللیلویا، آمین۔ لسی پینی ہے، ٹھنڈی پینی ہے، کیڑی پینی ہے۔ ہاللیلویا۔ This is what we experience in our families. آپ کہتے ہوں گے اس وقت پراٹھے تو نہیں ہوں گے، اس کو ڈراماٹائز کریں نا، خدا کا کلام ہے۔ آج کے دور میں اس کو لا کر اس کے روح کو دیکھیں۔ آج جب کوئی بیٹا یا بیٹی گھر سے بھاگ جاتے ہیں تو کیا بیتتی ہوگی ان ماں اور باپ کے اوپر۔ اور یہی چیز اس تمثیل کے اندر ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کے ساتھ فیلوشپ میں آئے۔ ہم گا تو دیتے ہیں کہ کیونکہ زندہ خدا ہمارا خدا ہے، لیکن اس کو تجربہ بھی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ آئیں ہم آگے دیکھیں۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے
कितने ही मजदूरों को अफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हूं, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। अच्छा, वो इतनी नदामत में था कि वो अपने बाप से रिक्वेस्ट करता है, दुआ करता है उधर खेत में कि अच्छा हवेली च ते है आसाइशां नेमतां ते बरकतां सन ते बाप सरदार सी ते हुण मैं की करांगा जाके। तो वो अपने अंदर सोचता है कि चलो मैं उसको कहूंगा कि बेटे से तो हिस्सा लेकर मैं फारिग हो गया, वो हक वो राइट तो मेरे हाथों से निकल गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा कि बुजुर्गो तुसी जिवें तुहाडे कोल मजदूर ने ना, मैनू इन्हां वांगू ही रख लवो। You don't take me as your own son, कि तू मुझे अपना बेटा कबूल ना कर, लेकिन इन मजदूरों जैसा ही मुझे कबूल करके मजदूर रख ले। आगे देखे बाप का प्यार, बाप की शफकत देखे। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और बोसे लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये जो आयत है ना, अगर मैं पंजाबी में इसकी तारीफ करूं, ए पादरियां दी जान कढ़ लेती। इन ए गुड सेंस, पॉजिटिव, कि एक ऐसी आयत, ऐसी बात खुदा की कि वो किस तरह हमारे साथ प्यार करता है, तरस दिखाता है। और अब देखिए इसके अंदर एक और गहराई की बात, वो उसके मजदूर मुलाजम जो हवेली में उसकी चारपाई बिछाते होंगे, उसको दूर से देखते होंगे कि सरदार हुक्म करे तो हम भाग कर जाएं उसका काम करने। फिर क्या होता है, वो अपने बेटे को दूर से देखता है, फार अवे। और ये बात इस बात की दलील है, इस बात की गवाही है कि वो बाप रोजाना उसको तकता था, उसकी इंतजारी में वेट करता था। और वो बेटे को जब दूर से देखता है तो यहां पे लिखा है, वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर, अब ये दौड़कर जो गले लगाना है ना, ये बड़ी गहरी बात है। 2000 साल पहले जबकि ये तमसील है, उस वक्त का लिबास तो आपको पता ही है। अब ये बाप जो है बेटे को दूर से देखता है और लिखा है कि दौड़कर उसकी तरफ जाता है और उसको क्या करता है, गले लगाता है। और 2000 साल पहले का लिबास, उस पर गौर करना है। हमने जीसस मूवी में, मुख्तलिफ मसीही फिल्मों में वो लिबास देखे हुए, और वो पाँव को टच कर रहे होते हैं, हैबिट कह ले, चोगा कह ले, कैसिक कह ले, और वो पहना हुआ हो तो बंदा भाग नहीं सकता। और वो सरदार बाप, रोब, दबदबा, पूरे गांव में, रियासत में उसके नाम का डंका, और वो भागता कैसे है?
وہ لباس جو 2000 صدیوں پہلے پہنا جاتا تھا، جب تک وہ اس کو کمر کے ساتھ اوپر کر کے باندھ نہ لیتا باپ، تو وہ بھاگ نہیں سکتا تھا. Why I'm trying to share this thing کہ اس نے، اس سردار باپ نے، جس کے روب دبدبے سے لوگ اس کو سلام کرتے تھے، اس کی شفقت پیار کو، اس کی محبت کو جانتے تھے، وہ اپنے آپ کو پاؤں سے لے کر یہاں تک ننگا کرتا ہے. جب لباس اوپر کرتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ سردار کو آج کیا ہو گیا، یہ سردار نے اپنی کمر پر اپنی اس لباس کو کیوں باندھ لیا. اور وہ بھاگتا ہے اپنی بیٹی کی طرف، اور جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہی حویلی کا میدان جہاں سے گھوڑا بھاگا تھا، اب اس کے باپ کے پاؤں اس حویلی سے بھاگتے ہوئے باہر جا رہے ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کی طرف دوڑتا ہے. اور آگے لکھا ہے کہ اس کو کیا کرتا ہے؟ گلے لگاتا ہے. آمین. کیا کرتا ہے؟ گلے لگا. آپ آئیں ذرا بھائی، کوئی بات نہیں، یو volunteer yourself. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کیا نام ہے آپ کا؟ سلیم. سلیم بھائی. تھوڑی دیر کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ جاتے رہیں، کہ ہم اس چیز کو دیکھیں. اب یہ بیٹا آیا ہے اور یہ باپ نے بھاگ کر آ کر اس کو دیکھ لیا، اور باپ جو ہے اس کو کیا آیا اس کے اوپر؟ باپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ گیا، یہ مجھے جیتے جی مار گیا، برادری میں ناک کٹوا دی، لیکن باپ نے ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ آتا ہے اور اپنے بیٹے کو کیا کرتا ہے؟ گلے کیسے لگتے ہیں بھائی؟ ویسے. You know what I want today؟ کہ آپ سارے اس چیز کا تجربہ کریں کہ آسمانی باپ ہمیں ایسے ہی گلے لگے. اور اس کے اندر ایک اور گہری بات ہے. وہاں پہ حوالے میں، ایک حوالے میں یہ لکھا ہے کہ اس نے اپنا پیسہ کسبیوں کے اوپر لوٹا دیا. اور وہ کہتا ہوگا کہ لکھا ہے کہ اس نے اس کے بہت سارے بوسے لیے. He kissed him many times. بہت چوما باپ نے اس کو. اس نے کہا ہوگا کہ باپ یہ جگہ گندی ہے، یہاں پہ یہ ہوا تھا، یہ جگہ گندی ہے، یہاں پہ یہ ہوا تھا. لیکن کیوں وہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے اس کے بہت بوسے لیے؟ باپ جہاں جہاں سے بیٹا کر رہا تھا، باپ وہیں سے چوم رہا تھا. اس لیے کہ باپ اس کو چوم کر پاک کر رہا تھا. Why he kissed him many times؟ کیوں اس نے اس کے بوسے لیے؟ اس نے اس کے اندر ایک بیداری کی روح کو پھونکا. ہاللیلویا، آمین. اور میرا ایمان ہے کہ آج اس پیسج کے وسیلہ سے جو فادرز ڈے کا کلام ہے، ہم یہ سیکھ کر جائیں گے کہ ہمارا آسمانی باپ ہمیں نہیں چھوڑتا. کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، کتنے ہی الزام کیوں نہ ہوں، کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. ہاللیلویا. بھائی سلیم کے لیے زوردار تھا. God bless you. تھینک یو. اور جب وہ واپس آنے کے بعد آگے لکھا ہے کہ باپ نے، بیٹا کیا کہتا ہے کہ اس نے کہا، اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا
बेटा कहलाऊं। अब आगे बेटे ने यह कहना था कि मुझे अपने नौकरों जैसे ही रख ले, लेकिन लिखा है इसी 15वें बाब में कि वो बात उसके मुंह से निकलने से पहले बाप क्या कहता है? बाप ने अपने नौकरों से कहा कि अच्छे से अच्छा जामा जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ। इससे पहले कि वो गलती का तो इकरार करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ये कहे कि मुझे तू नौकरों जैसा रख ले, बाप अपने नौकरों को बुलाता है और कहता है कि अच्छे से अच्छा जामा इसको पहनाओ। और लिखा है कि उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ। तो अंगूठी जो मेरे अजीजों उस वक्त के जो अमीर खानदान होते हैं ना, वो उनकी एक स्टैंप गिनी जाती थी कि अगर कोई तहरीर लिखी है तो वो अपनी अंगूठी को उस इंक में भिगोकर तो उस कागज के ऊपर अगर स्टैंप करेंगे तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो बाप की हैसियत देखें कि वो अपने बेटे को वापस हिस्सा उड़ाने के बाद, अयाशियों के बाद, लेकिन जब वो मुआफी के लिए आता है तो बाप उसे मुआफ करता है। हालेलुया। और आगे क्या फरमाया गया है? और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। The story of this son tells us, teaches us कि how this lost and found son received his inheritance twice. पहला हिस्सा खा लिया ते दूजा फिर फजल दे वसीले नाल मुहैया। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि इस फादर्स डे के ऊपर जब हम पूरी दुनिया में बाप की शफकत का, बाप की मुश्किलात में से गुजर कर मुहैया करने का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस बात को मत भूलें कि खुदा फरमाता है कि वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। आज वक्त है कि हम इस कलाम के जरिया से, जैसे ये प्रोडिगल सन अपने घर को छोड़ गया था, आज मेरे अजीजों अगर कोई बेटा या बेटी इस बात के मुंतजिर हैं कि उनको घर वाले बुलाएं, तो मैं गुजारिश करता हूं आपके पास मौका है। कलाम को आपने सुना है, कलाम आपके अंदर है, कलाम पर आपने अमल करना है। मौका है कि आप अपने बाप से, माँ से, खानदान से मुआफी के तलबगार हों, तो जिंदा खुदा आपकी और खानदान की मदद करेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आए हम अपने कदमों पर खड़े होते हैं और खुदा का शुक्र बजा लाते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपके और मेरे साथ खुदा ने किया है। आज हम मदद करें अपने अजीजों की कि वो इस कलाम के वसीला से खाली ना जाएं, बल्कि अपने अंदर इसको जगह दें और अपने मुस्तकबिल में अपने माँ बाप की इज्जत करें और कलाम के साथ जुड़े रहें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत